السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگو، ابھی آپ حضرات کے سامنے جو مہینہ چل رہا ہے یہ رجب المرجب کا مہینہ کہلاتا ہے۔ کون سا مہینہ؟ رجب المرجب، اس کو رجب کا مہینہ کہتے ہیں۔ اور اب قریب رمضان المبارک آنے میں 2 مہینہ سے بھی کم بچ گئے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے، یعنی یہ جو مہینہ ہے، اس مہینہ کا جب چاند نظر آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ ہم سب کو بھی پڑھنی چاہیے، یاد نہ ہو تو یاد کرنی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کون سی دعا ہے؟ سب حضرات پڑھیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ وبلغنا رمضان، اس کا معنی کیا ہے؟ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اس مہینہ میں، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ رجب میں بہت سے ٹوٹکے آپ کو یوٹیوب وغیرہ میں بیان کیے جائیں گے کہ یہ پڑھنے کا وہ پڑھنے کا، ان سب چیزوں میں نہیں پڑھنا ہے، ورنہ غلط چیزوں میں آپ پڑ جائیے۔ صحیح حدیث میں یہی ہے کہ رجب میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، صحابہ کرام کو بھی پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں معراج پر بہت زیادہ گفتگو کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
معراج نصیب ہوا، عرش عظیم پر بلایا گیا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ معراج کون سے مہینہ میں اور کون سی تاریخ میں بلایا گیا، اس کے متعلق اختلاف۔ ہم متعین طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ 27 ہی رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث میں بے شمار احادیث موجود ہیں۔ بے شمار احادیث معراج کے بارے میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال یا تو رجب میں نصیب ہوئی یا کسی اور مہینے میں معراج نصیب ہوئی، لیکن ہوئی، کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی، کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ قرآن میں واضح طور پر تذکرہ نہیں، بس اتنی بات ہے کہ ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اب جو بہت ساری باتیں ہیں تفصیل کے ساتھ وہ احادیث میں موجود ہیں۔ وہ کہاں موجود ہے؟ احادیث کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کی شان اور ان کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے معراج نصیب ہے۔ معراج کے لغوی معنی پہلے آپ سمجھیں، ان کا میننگ کیا ہے، معراج کا لغوی معنی کیا ہے۔ معراج کا لغوی معنی ہوتا ہے انتہائی عروج کے، یعنی بلندی، بہت زیادہ بلندی، عروج کے آتے ہیں۔ تو ہر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کی شان اور ان کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے معراج نصیب ہوئی۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے شان کے مطابق معراج نصیب ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آتش نمرود جو آگ جلائی گئی تھی، موسیٰ کے لیے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی، تو ان کو بھی معراج نصیب ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے شان کے مطابق معراج نصیب ہوئی کہ جب فرعون دوڑا رہا تھا مارنے کے لیے اپنی جماعت کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، تو دریائے نیل پر راستہ بن گیا، یہ بھی ان کو ان کی شان کے مطابق معراج نصیب ہوئی۔ اسی طریقے سے اور بھی انبیاء کرام کو ان کے شان کے مطابق معراج نصیب ہوئی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی وہ عرش عظیم پر، ساتوں آسمان سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، اللہ کے عرش میں بلا کر اور ان کو معراج نصیب ہوئی۔ معراج کے معنی ایک اور بھی آتا ہے سیڑھی کے، کیا آتے ہیں معراج کے دوسرا معنی کیا ہے؟ سیڑھی کے بھی آتے ہیں، عروج کے بھی آتے ہیں، سیڑھی کے بھی آتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، بسترہ میں آرام فرما رہے تھے۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لاتے۔ اس کے متعلق دو احادیثیں ملتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر آتے ہیں معراج میں لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے، اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جانے کے لیے۔ اب دیکھیے، جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں آرام فرما رہے تھے، تو پھر چھت سے آتے کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس تھے اس وقت، اپنی امت کو دیکھ کر، کفار کو دیکھ کر توحید کی دعوت دے رہے تھے، لوگ مان نہیں رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دے رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مایوس ہو گئے تھے۔ اللہ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا کہ میں ان کو خوش کروں، اور خوش کرنے کا ایک عظیم مقام و مرتبہ دیا کہ وہ عرش عظیم پر بلایا اور اپنے پاس بلا کر اللہ سے گفتگو کر کے بات چیت ہوئی۔ اللہ اکبر! یہ کسی اور انبیاء کو یہ مقام نہیں ملا، بلکہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ ملا۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اب اس کے بعد عام لوگوں کی طرح جگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا، یہ تو آداب کے خلاف بات تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوچا کہ عام لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امام الانبیاء ہے، یہ تمام لوگوں سے افضل ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو عام لوگوں کی طرح نہیں جگایا جائے گا، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر بچھا دیتے۔ جو اپنا پر ہے، بھائی فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو پر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر بچھا دیتے ہیں۔ ادب و احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معراج خواب کی حالت میں ہوا، نصیب، یہ غلط ہے۔ انبیاء جو سوتے تھے ان کا سونا بھی جاگنا کی طرح ہوتا تھا، وحی کا درجہ۔ اگر وہ خواب بھی دیکھ رہے تو ہمارے اور آپ کی طرح خواب نہیں کہ سچ اور جھوٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اور انبیاء کرام علیہم السلام جو خواب بھی دیکھتے تھے وہ بالکل سچا ہوتا تھا، اس میں جھوٹ کا ذرہ برابر بھی اثرات نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے ادب و احترام کے ساتھ اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد اٹھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک بہشتی براق، ایک جنت سے براق۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے بعد، نیند سے بیدار کرنے کے بعد ان کو زمزم کے کنویں کے پاس لے جایا جاتا ہے، زمزم کے کنویں کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ ہمیں اور آپ کو اگر کوئی ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں کرتے، بے ہوش کر لیتے ہیں انجیکشن وغیرہ دے کر تاکہ تکلیف نہ ہو، درد وغیرہ کی جو چیزیں ٹیبلٹ وغیرہ دے کر۔ لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا سینہ چاک کیا گیا معراج میں لے جانے سے پہلے، آسمانوں کے سفر کرانے سے پہلے
زمزم کے کنویں کے پاس لے جایا گیا، سینہ مبارک چاک کیا گیا، لیکن تکلیف کا احساس نہیں، ذرہ برابر بھی تکلیف کا احساس نہیں، درد کا احساس نہیں۔ اس کے بعد سینہ مبارک کو چاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نکالا گیا، دل کو نکالنے کے بعد زمزم کا جو مقدس پانی ہے، اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ یہاں پر ایک بات سمجھیے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پانیوں میں سب سے افضل پانی زمزم کا پانی، اس لیے کہ جب جنت سے اور چیزیں آ سکتی ہے، جب فرشتے آسمان سے آ سکتے ہیں، جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سیر کرایا جا سکتا ہے، جنت اور جہنم کا نظارہ کرایا جا سکتا ہے، تو جنت سے پانی بھی تو آ سکتا تھا، کون سی بڑی بات تھی؟ لیکن یہ بتانا چاہ رہے تھے دنیا والوں کو، اپنی امت والوں کو، کہ زمزم کے پانی کو اور پانیوں کے طرح مت سمجھنا، بلکہ زمزم کا پانی دنیا کے تمام پانیوں سے افضل پانی ہے۔ بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، زمزم کے پانی کا احترام نہیں کرتے، کوئی پیر میں بہا رہا ہے تو کوئی پانی کو جیسے عام پانی سے کھلواڑ کر رہا ہے، غلط بات ہے۔ زمزم کا پانی کوئی عام پانی نہیں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے نکلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کے پیر کہ جو ایڑیاں ہیں اس کے زمزم کا پانی نکلنا، اور اس کے بعد وہاں حاجی لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ تو پینے کا ہے، ادب و احترام کے ساتھ دعا پڑھتے ہوئے، اور زمزم کا پانی آوے تو اس کو ادب کے ساتھ اپنے گھر میں رکھا جائے، اس کو ادب کے ساتھ دیا جائے، ادب و احترام کے ساتھ پیا جائے۔ اب دیکھیے، زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ اس کے بعد جنت سے ایک براق آیا، بہشتی براق، جو کھچر سے ذرا چھوٹا تھا، اور اس براق کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا۔ آپ کو بتائیں، سب سے پہلے اوپن ہارٹ کی جو سرجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا، اگر مسلمان اپنے مقاصد سے، اغراض سے نکل جاتے تو سب سے پہلے اس امت کو ملتا یہ اوپن ہارٹ کا سرجری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا۔ لیکن کیا ہے کہ مسلمان اپنے مقصد سے نکلتے نہیں۔ اسی طریقے سے یہ براق اتنی تیز رفتار بجلی کی طرح، اس کا معنی بھی ہے بجلی کی طرح تیز رفتار، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار، یہ براق جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں تک ایک قدم۔ اگر تھوڑا سا مسلمان اس پر بھی اگر ریسرچ کرتے، دھیان دیتے، تو یہ اس امت کو یہ ملنے کا یہ رفتار، ٹرین وغیرہ، ایروپلین ہم بناتے بھائی۔ لیکن ہمیں فرصت کہاں، اور چیزوں میں ملوث ہے، کوئی شراب کے اڈوں میں، تو کوئی چوری کے اڈوں میں، تو کوئی زناکاری کے اڈوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہرحال وہ براق کو لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس براق پر آپ سوار ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھنے لگے، سوار ہونے لگے، تو براق تھوڑی حرکت کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا براق کو مخاطب کر کے کہ دیکھو، جس تم پر جو سوار ہونے والے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے،
شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ امام الانبیاء، سرکار دو جہاں، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات براق سنتا ہے تو شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے، پسینہ نکلنے لگتا ہے۔ بہرحال براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہوتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے سفر میں عجیب و غریب طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں بتا دوں کہ یہ جاتے وقت دیکھنے کو یا آتے وقت، یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کتاب کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو عجیب و غریب طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ میں ہے اور 70,000 فرشتے بھی ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک موقع پر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر 2 رکعت کی نماز ادا کیجئے، اور وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں درخت بکثرت تھے، کثیر تعداد میں درخت تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، یعنی مدینہ۔ آپ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، اس کے بعد پھر وہاں 2 رکعت کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جس کو کوہ طور کہا جاتا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں جا کر اللہ سے کلام یعنی باتیں کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ٹھہرنے کا یعنی مکان جو بھی کہہ دیجئے، یہ مسکن تھا۔ اسی طریقے سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ ان کی آواز پر دھیان مت دیجیے، آگے بڑھیے۔ جب آگے کچھ اور بڑھتے ہیں آگے تو پھر ایک بوڑھا مرد آواز دیتا ہے، تو اس پر حضرت جبرائیل نے فرمایا ان کی آواز پر بھی دھیان مت دیجیے، آگے بڑھیے۔ پھر آگے بڑھنے پر ایک جماعت ایسی ملتی ہے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتی ہے۔ وہ جماعت، یا اول السلام علیکہ، یا آخر السلام علیکہ، یا حاشر السلام علیکہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جماعت والوں کا سلام کا جواب دیجئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ وہ جو بوڑھی عورت تھی جو آپ کو آواز دے رہی تھی، جس سے میں نے منع کیا کہ ان کی آواز پر دھیان مت دیجئے، وہ دنیا تھی۔ وہ دنیا آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہی تھی، آپ کو مقصد اصلی سے ہٹانا چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے آپ کو آواز دینے
اور اس کا جواب دینے سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے وہ جو بوڑھا مرد تھا جو آپ کو آواز دے رہا تھا وہ شیطان تھا، جو آپ کو بہکانا چاہ رہا تھا، کیونکہ شیطان انہو لکم عدو مبین، وہ اللہ کے نبی کا بھی دشمن، ہمارا بھی دشمن۔ اگر کوئی ان کے بہکاوے میں آ گیا شیطان بھی جہنم جائے گا اور ہمیں بھی لے کر جائے گا۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی آواز پر بھی دھیان مت دیجئے۔ پھر فرمائے کہ جو آپ کو سلام ایک جماعت کی وہ آپ کے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ایسی بستی سے گزر ہوا جن کے ناخون تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں، اپنے ناخون سے تانبے کے ہیں، اپنے چہرے کو اور اپنے بدن کو وہ چھیل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سی قوم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے۔ آج دیکھیں غیبتوں کی مجلس کیسی لگتی ہے، اچھے عام و خاص سب اس میں مبتلا ہے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ کوئی انسان یہ پسند کرے گا کہ آپ کو کھانے میں مرا ہوا انسان دے دیا جائے؟ پسند کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے۔ آپ غیبت جو کر رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ مرا ہوا انسان اپنا بھائی اس کو آپ کھا رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے ہونٹ کو لوہے کی قینچیوں سے کاٹ رہے ہیں، اپنے ہونٹ کو لوہے کی قینچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ خطیب ہے، یہ وہ مولانا ہے جو امت کو جوڑنے کے بجائے امت کو توڑ رہے ہیں، جو عمل نہیں کر رہے ہیں، امت کو فرقوں میں بانٹ دے رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرماوے، ممبر میں بیٹھ کے لوگوں کو جوڑنے کا ہے، لوگوں کو توڑنے کا نہیں۔ آج کتنی ایسی مسجدیں ہیں جو لوگوں کو، عوام کو، یہ بھولی بھالی عوام کو یہ سکھا رہے کہ ان سے باتیں مت کرو، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ایک ایمان والے بندے کو کفر تک پہنچا دے رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر یا مشرک کہتا ہے اور اگر وہ حقیقت میں نہیں ہے تو وہ کفر اور شرک اس پر لوٹ کر جائے گا، یعنی وہ مرے گا تو کفر اور شرک کی حالت میں۔ آج ہم کتنے ایسے لوگ ہیں، عام لوگ بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں کہ تم کافر ہو، تمہارے پیچھے بھائی کیا اس میں ہے؟ امت کو جوڑنے کا اصل جو بیان ہے قرآن و حدیث پر اس پر کرنے کا۔ ایک دوسرے کو نفرت پھیلائیں گے، نفرت کا ماحول چلے گا، محبت کو پھیلائیں گے، محبت کا ماحول ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھتے ہیں ایک ایسی بستی سے گزر ہوتا ہے، ایسی قوم سے جو بیج بوتی ہے اور پھر فوراً فصل کاٹ لیتی ہے اور فصل پھر وہی سرسبز اور شاداب ہو جاتی فوراً۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے،
یہ اتنا افضل ہے کہ ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ اور آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا پیٹ گنبد کی طرح ہے۔ گنبد کیسے ہو؟ گنبد کی طرح ہے اور سانپ اس کے پیٹ کے اندر ڈس رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سود خور ہے، یہ سود کا پیسہ بے جھجک کھاتے تھے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو سود کھا رہے ہیں، انٹرسٹ پیسہ کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے ان پیسوں میں کامیابی نہیں، دنیا میں بھی پکڑ ہے، آخرت میں بھی پکڑ ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے بینک میں جو انٹرسٹ پیسہ آتا ہے اس کو اپنے بچوں کو نہ کھلائے، خود بھی نہ کھائے، اس کو بغیر ثواب کی نیت سے آپ دے دے کسی کو، لیکن آپ اپنے میں یوز نہ کریں۔ آپ اچھا اس میں ثواب کی بھی امید نہیں رکھنا ہے کہ ہم کسی کو دے رہے، کیونکہ وہ پیسہ صحیح پیسہ نہیں ہے، وہ غلط پیسہ ہے، وہ بیٹھے بیٹھائے آپ کو حاصل ہو رہا ہے، کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں